बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। आज 2-3 ख़बरें हैं और ख़बरें इम्पॉर्टेंट हैं हस्ब मामूल, क्योंकि गैर अहम ख़बर है तो फिर उसका तज़किरा ही नहीं किया जाता, अहम ख़बर होती है तो उसका तज़किरा भी होता है। आज वफाकी काबीना का इजलास था और ये कोरोना से सेहतयाब होने के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पहला काबीना का इजलास चेयर किया। दरमियान में एक काबीना का इजलास मनसूख कर दिया गया था जो कि पिछले गुज़श्ता हफ़्ते मंगल को होना था, वो कैंसिल कर दिया गया था और अब भी आज जुमेरात को रखा गया था। और उस इजलास में भी वज़ीर आज़म वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए, 2-3 अहम फ़ैसले किए, जिसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की आइंदा की सियासत कैसी होने जा रही है और इसमें तलखी होगी, नॉर्मल नहीं होगी, सुकून नहीं होगा। सियासत में तलखी, सियासी माहौल में तलखी आने वाली है और वो आ चुकी है, बल्कि यूँ कहना चाहिए। 2-3 चीज़ें थीं। कल इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने एक फ़ैसला किया और वो था कि शुगर, चीनी का बहरान पाकिस्तान में और शुगर मिल्स ओनर्स जो हैं वो हालात ख़राब कर रहे थे गवर्नमेंट के बकौल, और FIA उनके पीछे पड़ी हुई है। FIRs हो रही हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, सट्टाबाजी, स्टॉक ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कीमतों को मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज़ें। और उस पे सबसे जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि मुशीर, वज़ीर आज़म के मुशीर शहज़ाद अकबर, वो कहते हैं कि हम यरगमाल बन चुके हैं, रियासत यरगमाल बन चुकी है 8-10 लोगों के सामने। तो ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान के इदारे कितने कमज़ोर हैं, जो 8-10 लोगों के हाथ आगे यरगमाल बन गए। और इसी वजह से चीनी की कीमतों को मेंटेन रखने के लिए, तवाज़ुन रखने के लिए इंडिया से इजाज़त दी कि जनाब चीनी आप मंगवा लें इंडिया से 5 लाख टन, क्योंकि वहाँ पे 20 रुपये फ़ी किलो चीनी सस्ती है तो पाकिस्तान में आएगी। और जो एक इत्तला थी कि रमज़ान में चीनी की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी, यकदम किल्लत पैदा की जाएगी, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये काम किया। और हमने पहले भी कहा था कि शुगर मिल्स एसोसिएशन ख़ुद आए, गवर्नमेंट को ऑफ़र करे, क्योंकि आवाम को चीनी देनी है ना, एक साल मुनाफा कम कमा लें और चीनी दें और बैठ के बातचीत कर लें। लेकिन डेडलॉक है, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, उधर वो उतने ही पैसे वो वकीलों को ख़र्च करके अपने अदालतों से रजू कर रहे हैं, ये चीज़ चल रही है। तो इंडिया से इजाज़त दे दी। लेकिन आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और वफाकी काबीना के इजलास में बड़े क्लियरली इसको मुस्तरद कर दिया गया। चीनी वहाँ से मंगवानी थी, इंपोर्ट करनी थी, और धागा इंपोर्ट करना था, कॉटन इंपोर्ट करनी, ये 3 चीज़ें अहम तरीन थी, इंपोर्ट करना थी। और ये फ़ैसला ऐसा था कल इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का कि इंडिया में इसको बहुत वेलकम किया गया और ये वहाँ के लिए भी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। मुझे इंडिया के TV चैनल ने भी लिया और उन्होंने मुझसे पूछा। कल मैंने उनको ये जो बात बताई वही आज वफाकी काबीना में हो गई। तो मैंने उनको यही कहा था कि जब तक हमारे इश्यूज़ कश्मीर, सियाचिन, जो अहम तरीन इशू हैं, ये जब तक हल नहीं होते, ये सारे कॉस्मेटिक्स मेजर्स हैं, जितनी मर्ज़ी तिजारत कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, ये मामलात ठीक होने वाले नहीं हैं। तो वफाकी काबीना में मामला गया और वफाकी काबीना ने, उसमें असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और शेख रशीद साहब और दीगर वज़रा, उन्होंने बड़े दबंग तरीके से एक कहा कि जनाब हमें ये काम नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी ये बड़े क्लियरली ये ऐलान कर चुके हैं कि जब तक मकबूजा कश्मीर के बारे में जो इक़दामात उठाए हैं इंडिया ने, मोदी सरकार ने, आर्टिकल 370 ख़त्म किया
اور 35A ختم کیا. جب تک یہ 2 آرٹیکل ختم نہیں کیے جاتے اور آرڈر واپس نہیں لیا جاتا، آئینی ترمیم واپس نہیں لی جاتی اور مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ بحال نہیں کیا جاتا، تب تک انڈیا سے بات نہیں ہو سکتی. یہ وزیر اعظم نے بھی، پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی مختلف فورمز پہ یہ بات کہہ چکے ہیں، اور ہماری دفتر خارجہ بھی، وزارت خارجہ بھی. تو یہ ایک اقتصادی رابطہ کمیٹی کا فیصلہ تھا، انڈیا سے تجارت کھولنے کا یہ بہت بڑا اقدام تھا، لیکن کابینہ میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ نہیں جناب، جب تک انڈیا یہ کام نہیں کرتا تب تک ہم ان سے ایسی کوئی تجارت نہیں کر سکتے. گو کہ ادویات آ جا رہی ہیں، سبزی پھل فروٹ وہ آ جا رہا ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں. افغان ٹرانزٹ روٹ کھلا ہے، یعنی کہ انڈیا سے جو افغانستان مال جانا ہے اس کو ہم نے اجازت دی ہوئی ہے، لیکن یہ بڑے پیمانے پہ تجارت یہ نہیں ہو سکتی. سیز فائر ہوا، اس میں پاکستان کو بھی فائدہ، مقبوضہ کشمیر کو بھی فائدہ، وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا فائدہ یکسر انڈیا کو، لہٰذا یک طرفہ طور پہ ایسا کوئی فائدہ بھی نہیں دینا چاہیے، اور اس سے ہمارا جو اصولی موقف ہے وہ کمزور ہوگا. لہٰذا وفاقی کابینہ نے اس کو مسترد کر دیا. اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے کہ اس کے فیصلے منسوخ، لہٰذا انڈیا سے کسی قسم کی بڑے پیمانے پہ کوئی تجارت نہیں ہوگی جس کا فائدہ یک طرفہ طور پہ انڈیا کو پہنچے. پہلا فیصلہ تو یہ ہوا. اب مافیاز، اس کے بعد اگلا آتے ہیں جی براڈ شیٹ کمیشن. اس کی رپورٹ آج وفاقی کابینہ کے سامنے رکھی گئی اور انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس کو پبلک کرنا ہے یا نہیں. اس کو بھی آج پبلک کرنے کا حکم دے دیا گیا، کابینہ نے منظوری دے دی اور اس وقت وہ دستیاب ہے. وہ جو کابینہ کا براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ ہے وہ بھی سوچنے والی اور سمجھنے والی ہے، اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے. اس میں جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کیا کہتے ہیں. اس کمیشن وہ رپورٹ سبمٹ ہو گئی، پبلک ہو گئی. اس میں انہوں نے کہا کہ اداروں کے اندر لوگ موجود ہیں، بیوروکریسی کے اندر لوگ موجود ہیں، نوکرشاہی موجود، سسٹم کے اندر لوگ موجود ہیں جن کو میں اسپاٹ فکسر کہتا ہوں، وہ موجود ہیں، اور کسی نے بھی کوئی تعاون نہیں کیا، اور بلکہ کرپشن کے محافظ بیٹھے ہیں ہماری نوکرشاہی میں، ہمارے اداروں میں، اور کرپٹ لوگوں کو، کرپشن کو تحفظ دیتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کہا اس رپورٹ میں ریکارڈ پہ لے کے آئے کہ ان سے کسی نے کوئی تعاون نہیں کیا، بلکہ تعاون تو درکنار، رابطے میں ہی غائب ہو گئے سارے کے سارے، اور ریکارڈ غائب کرنا شروع کر دیا. اور ریکارڈ ہے ہی نہیں، نہ صرف پاکستان میں موجود ہے مختلف اداروں میں، وزارتوں میں، دفتروں میں، بلکہ ہمارے لندن ہائی کمیشن میں بھی موجود نہیں ہے. یعنی ملینز آف ڈالرز کی ادائیگیاں کی گئیں لیکن ریکارڈ نہیں ہے. اب اس کے بعد اگلا کام ایک اور بھی ہے کہ ظاہر ہے جب رپورٹ پبلک ہو گئی تو اس کے بعد پھر اگلے فردر اقدامات ہونے ہیں، لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی ہے جو انہوں نے سفارشات کی ہیں. اس میں سوئس اکاؤنٹس، آصف علی زرداری صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو اور فیملی اور دیگر، وہ اب نرغے میں آئیں گے کیونکہ $60 ملین کا معاملہ ہے. وہ ریکارڈ موجود ہے، اب اس ریکارڈ کو کھولا جائے گا، ڈی سیل کیا جائے گا، اور اس پہ اب نیب کیا اقدامات کرتا ہے یہ آگے فردر پتہ چلے گا. یعنی آصف زرداری صاحب اور ان کے اس معاملے میں جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان پہ ایک نئی مصیبت آنے والی ہے. دیکھتے ہیں کہ مصیبت واقعتاً آتی ہے یا پھر مینیج ہو جاتی ہیں چیزیں جیسے کہ ماضی میں ہوتی رہی ہیں. یہ ہوگا. اس کے بعد کاویہ موسوی جس شخصیات پہ الزام لگائے گئے، تو عظمت سعید شیخ صاحب نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ وہ گو کہ ناقابل اعتبار شخص ہے اور اس کا کردار ایسا ہے، لیکن جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کی اگر گورنمنٹ چاہے تو انویسٹیگیشن کروا سکتی ہے، فردر آگے جا سکتی ہے. تو یہ ایک وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا. دوسرا جو اس سے ہٹ کے اب معاملات آ رہے ہیں کہ اپریل شروع ہو گیا،
اس مہینے کچھ لوگوں کی گرفتاریاں سننے میں آ رہی ہیں اور اندازہ یہی ہے۔ وفاقی کابینہ میں وزیر اعظم عمران خان نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ اقتدار جاتا ہے تو جائے، حکومت جاتی ہے جائے، وہ کسی بھی مافیاز کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، وہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے، وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ کسی سے کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں احتساب کا نعرہ لگا کر، اور میرا مینیفیسٹو ہے احتساب، کرپشن کا خاتمہ، مافیاز کو پکڑنا، اور اس ملک کو جن لوگوں نے لوٹا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا۔ یہ 22 سال کی جد و جہد ہے میری۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لہٰذا جو اختیارات گورنمنٹ کے پاس ہیں، جو ادارے گورنمنٹ کے ماتحت ہیں، جن اداروں کو میں براہ راست حکم دے سکتا ہوں وہ میں ضرور دوں گا اور اپنے اس کام کو جاری رکھوں گا۔ جو ادارے میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ جانے اور ان کا جانے کام وہ کرتے رہیں، لیکن جو کام میرے اختیار میں ہے اور میں کر سکتا ہوں اور میں کروا سکتا ہوں میں وہ ضرور کرواؤں گا، اور ایسی افسروں کو بھی مکمل سپورٹ کروں گا، ایسے اداروں کو بھی مکمل سپورٹ کروں گا، اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور لگتا ہے کہ اس مہینے اہم گرفتاریاں متوقع ہیں، اور وہ اہم گرفتاریاں FIA کرے گا، اور اس سلسلے میں چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ جو اطلاعات یہ ہیں، اب تک کا جو تجربہ یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں میں بھی اور عوامی سطح پہ بھی اس حد تک ہم کیا کہنا چاہیے، سماجی اعتبار سے، ہم مجموعی اعتبار سے اتنے وہ ہو چکے ہیں، ڈی مورلائز ہو چکے ہیں اور کرپٹ پریکٹسز میں ہو چکے ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، کہ ہم برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، کرپشن کو کرپشن ہی نہیں سمجھتے، وہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تمام اداروں میں یہی چل رہا ہے، اپنا کمیشن طے ہے اور اس کمیشن پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا۔ ہر چیز طے ہے کہ یہ سڑک بننی ہے تو اتنے % فلاں ادارے کو پہنچ جائے گا، فلاں چیز فلاں کو پہنچ جائے گی، تو یہ سارا طے شدہ ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ جھگڑا چلے گا، کیونکہ آنے والے دنوں میں سیاست مزید تلخ ہوگی، ماحول تلخ ہوگا، اور انتظار کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔